السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں اداریہ نیوز کے اس سسٹم میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے مکمل اور اتھینٹک انفارمیشن شیئر کروں۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو وفاقی دارالحکومت میں بڑے لگژری آفسز بنا کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کے پاس کوئی NOC ہے، نہ ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کر کے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں دھوکہ دینے میں مصروف عمل ہے۔ ناظرین، تقریباً 2 سال قبل میں نے ایک سوسائٹی کے حوالے سے انکشاف کیا تھا، اور میں نے اس سوسائٹی کا نام ڈرون سوسائٹی رکھا تھا، کوئی جو ڈرون کیمرے کے ذریعے صرف بنائی گئی ہے، زمین سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، ان کے پاس زمین تھی نہیں۔ تو ناظرین، 2 سال سے جو میرے نوٹس میں ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں۔ اور یہ سوسائٹی جو ہے، جس کا نام ہے پاک سٹی، محسن عباسی صاحب ہیں اس کے جو مالک ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں۔ انہوں نے مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم میں موجودہ حکومتی وزراء کا سہارا لیا، ان کو اپنے دفتروں میں بلایا، ان کے ساتھ تصویریں بنا کے شیئر کیں۔ کچھ وزیر جو ہیں ان کے ترجمان کو آفس بلا کے ان کے ساتھ تصاویر شیئر کی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں بہت بڑا بااثر بندہ ہوں اور میری جو سوسائٹی ہے وہ ایک لیگل سوسائٹی ہے۔ لیکن اس محسن عباسی کے پاس اس کی پاک سٹی سوسائٹی کی نہ پہلے کوئی قانونی حیثیت تھی، نہ آج ہے۔ میری آج بھی غازی جو TM ہے وہاں پہ بات ہوئی، میں نے پاک سٹی کے والے سے پوچھا ان سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں غازی میں کوئی پاک سٹی نام کی سوسائٹی لیگل نہیں ہے۔ ہمیں بھی پہلے پتہ چلا تھا یہاں کوئی سوسائٹی بن رہی ہے، لیکن ہم نے ان کو نوٹسز بھی کیے، ان کو اشتہار شور و غوغا بھی ہم نے وہ ڈالا، اس میں اخبارات میں اشتہارات دیے، لیکن پاک سٹی نام کی کوئی ہمارے ایریا میں سوسائٹی لیگل نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح انہوں نے بات کی۔ تو ناظرین، آج پھر میں ایک آپ کے سامنے انکشاف رکھنے لگا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات سوچے بغیر، سمجھے بغیر، دیکھے بغیر اور اس بات کو تحقیق کیے بغیر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پروجیکٹ کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی لیگل پروجیکٹ ہے۔ میں پاک سٹی کی بات اس وقت کر رہا ہوں، اور محسن عباسی صاحب نے پاکستان کے ایک کرکٹر ہیرو شاہد خان افریدی کو بلایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور شاہد افریدی سے گفتگو کروائی، اور یہ تاثر دیا کہ یہ قانونی سوسائٹی ہے اور یہ بڑا ایک اچھا پروجیکٹ ہے۔ محسن عباسی صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پاک سٹی کے قانونی ہونے کا کوئی جواز، کوئی لیٹر، کوئی تصدیق ہے تو آپ میرے پروگرام میں آئیں یا مجھے شیئر کریں، تاکہ آپ کی اس طرف سے جو موقف ہے وہ سامنے بھی آ جائے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو برائے مہربانی عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ عوام سے لوٹ مار کا یہ پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے شاہد افریدی کو استعمال کیا، اسی طرح دیگر کچھ سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی مختلف ایکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان پہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ آج جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف پاک سٹی کے حوالے سے ہے۔ محسن عباسی صاحب نے مختلف دور میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے ڈرامائی انداز میں بہت سارے ایسے پروگرامز کیے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، وزراء کو بلایا، اور خاص کر کے ایک چیز بڑی وائرل ہوئی کہ محسن عباسی صاحب نے انڈین ایک لڑکی کی شادی کے حوالے سے اس کو 10 مرلے کا پلاٹ دیا۔ تو محسن عباسی صاحب وہ 10 مرلے کا پلاٹ کہاں فال کرتا ہے؟ اس خاتون کو وہ پلاٹ ملا، وہ تو واپس انڈیا جا چکی ہے،
آپ کے نوٹس میں ہوگا، لیکن آپ نے اس کو ٹرینڈ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنی جو دکانداری ہے پاک سٹی کی اس کو چمکانے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، خاص کر کے اوورسیز پاکستانیز، پاک سٹی اس وقت بھی غیر قانونی پروجیکٹ ہے اور ایک مکمل طور پہ ایسا پروجیکٹ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کو قانونی ظاہر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں 12 مرتبہ محسن عباسی سے کہہ چکا ہوں کہ اپنے موقف کے لیے مجھے تحریری طور پہ کوئی چیز بھیج دیں، لیکن محسن عباسی صاحب اس پہ بات کرنے سے اس وجہ سے سامنے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس پاک سٹی کے حوالے سے کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ تو ناظرین، محسن عباسی آج بھی پاک سٹی کے نام پہ فائلیں بیچنے کا دھندا جاری رکھے ہوئے ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص کر کے وفاقی دارالحکومت میں اس کا اگر بلیو ایریا میں آفس ہے، باقی جگہ پہ آفس ہے، تو کس طرح سے وہ آفس چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے ادارے اگر کارروائی کرتے ہوتے تو ہمارے شہری اتنی بڑی تعداد میں آج ایسے عناصر کی لوٹ مار کا شکار نہ ہوتے۔ تو ناظرین، پاک سٹی کے حوالے سے مزید انفارمیشن بھی میرے پاس ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے کہ محسن عباسی صاحب اب کیا نیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے جو میں نے آپ سے بات کی کہ شاہد خان افریدی کو بلا کے اس سے گفتگو کر کے اس کو یہ زہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک پاک سٹی جو ہے کوئی اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے، تو ایسے ہیروز کو بھی ایسا کام کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں عوام کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور جس عوام نے آپ کو اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی اور آپ کو ہیروز کے طور پہ مانتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس پہ ضرور دیکھیں کہ کسی بھی پروگرام میں جاتے ہوئے کہ وہ پروگرام کس نوعیت کا ہے اور اس سے عوام کو کس طرح سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی خیال کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔